اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم تم بوجھ بن جاتے ہو الی الارض زمین پر، رضیتم بالحیات الدنیا کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے بدلے، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے الا قلیل مگر بہت کم، الا تنفر اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما اللہ پاک تمہیں سخت سزا دے گا دردناک، ویستبدل قوما غیرکم تمہاری جگہ دوسری قوم بدل دے گا، ولا تضرہ شیئا تم نہیں ضرر دے سکو گے اللہ کو کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، الا تنصروا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ اللہ پاک نے اپنے رسول کی مدد کی ہے، اذا اخرجہ الذین کفروا جب ان کو کافروں نے نکال دیا تھا مکے سے، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، انزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ پاک نے نازل کیا ان پر سکینہ، ایدہ بجنود تائید کی ان کی لشکروں کے ساتھ، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نچلی، کلمۃ اللہ العلیٰ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، واللہ عزیز الحکیم اللہ پاک غالب ہے حکمت والا، انفروا نکلو خفافاً ہلکے ہو وثقالاً اور بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم والی یہی بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا اگر کوئی سامان قریب کا ہوتا اور سفراً قاصدا اور سفر کوئی درمیانہ ہوتا لاتبعوک یہ آپ کی پیروی کرتے ضرور، ولیکن بعدت علیہم الشقہ لیکن ان پر دور ہو گئی ہے مشقت، بل سیحلفون باللہ حلف اٹھاتے ہیں قریب حلف اٹھائیں گے اللہ کا، لو استطعنا اگر ہماری طاقت میں ہوتا لخرجنا معکم ہم بھی تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں یہ، واللہ یعلم اللہ پاک جانتے ہیں انہم لکاذبون بے شک البتہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں تک تو ذکر تھا مشرکین کا، اہل کتاب کا، یہود کا، نصارہ کا، ان کے ساتھ جہاد کا، ان کے ساتھ معاہدات کا، بہت سی باتیں ذکر۔ اب ذکر شروع کرتے ہیں منافق، ایک مستقل منافق، والذین فی قلوبہم مرض عربی دیکھا دیکھی مسلمان ہونے والے، دیکھا دیکھی مسلمان ہونے والے اور منافق، یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور تبوک کے غزوے کا آغاز۔ تبوک شام کے راستے میں ہے اور شام کی سرحد تھی، اب بھی شام کی سرحد ہے، سعودیہ اور شام کے درمیان سرحد علاقہ تبوک کا ہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام میں قیصر روم شام کا دورہ کر رہا ہے اور لشکر کی تیاری کر رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اگر جنگ ہوگی تو ہماری زمین پر نہیں ہوگی، ان کی زمین پر ہوگی۔ جنگ کے لیے جگہ کا انتخاب بھی یہ کمانڈر کی آدھی کامیابی ہوتی ہے، میدان جنگ کیا ہو، یہ کمانڈر کی فراست میں ایک بازی کی لڑائی کس میدان میں ہوگی، جس لڑائی ہوتی ہے اور تباہی پھیلتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں، پہلی جنگ عظیم کا میدان کیا تھا؟ یورپ۔ دوسری جنگ عظیم کا میدان کیا تھا؟ یورپ، تھوڑا سا ایشیا۔ اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ تیسری جنگ ہم نے یورپ میں نہیں لڑنی، یورپ میدان جنگ نہیں بنے گا، اور وہ یورپ سے باہر ہی لڑ رہے ہیں۔ تیسری جنگ عظیمی کی ابتدا ہے اور یورپ کا کوئی شہر کوئی ملک میدان جنگ نہیں ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے طے کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے اب میدان جنگ یورپ نہیں بنے گا، لڑیں گے صحیح لیکن لڑیں گے دوسرے ملکوں میں جا کر، یہاں لڑ رہے ہیں افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لڑائی یہاں نہیں بلکہ ہمیں لڑا کر خود خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ایک کمانڈر کی فراست ہی ہوتی ہے، جس طرح
کپتان آتا کہتے پچ کیسی ہے، کس پچ پہ کھیل رہا ہے؟ پچ جانتے ہیں؟ کرکٹ والوں کو پتہ ہوگا تو پچ کھیلنے کی پچ کیسی ہے، کپتان پہلے دیکھتا ہے پچ کیسی ہے، زمین کیسی ہے۔ کمانڈر بھی پہلے دیکھتا ہے کہ جنگ کہاں ہوگی، کھینچ کے دھکیل کر اپنی پسند کے میدان جنگ میں لے جانا، یہ کمانڈر کی آدھی کامیابی ہے۔ جناب نبی کریم سے بڑا کمانڈر کوئی نہیں تھا، فیصلہ کر لیا کہ بھائی نہیں، لڑائی یہاں نہیں ہوگی، لڑائی وہاں ہوگی تو ٹھیک ہے۔ حضور نے اس سے نیت سے تیاری کی، لشکر تیار کیا، شدید گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، حضور نے اعلان فرما دیا۔ روایات لاتا ہے کہ حضور کسی جنگ کے لیے ہدف کا اعلان نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ کہاں لڑ رہا ہے، لیکن تبوک کا اعلان پہلے دن کر دیا کہ شام جانا ہے، شام میں لڑائی لڑنی ہے، کیسے روم سے لڑنا ہے، تاکہ جس سے جانا ہے پوری تیاری کے ساتھ جائے۔ یہ اس کا ظاہر بات ہے، فصلیں پکی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، بڑے حوصلے کی بات تھی۔ پنجابی کا محاورہ نا، وہ واڑیاں سمجھ، فصلوں کی جب کٹائی ہوئی، واڑی ماں بھی مر جائے تو پڑھائی پیچھے چھپا چھوڑ کر واڑیوں کے بعد اس کو دفن کرے گا۔ ماں بھی فوت ہو جائے تو چھپا دیتے ہیں کہ یہ کٹائی ہو جائے گی تو پھر واڑیوں تو بعد دبا، واڑیوں میں کسی کو کہنا جاٹ کو کہ نکلو بات ہوگا، تو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا، بہت سے لوگ ڈھیلے پڑ گئے، اللہ پاک ڈانٹ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے، انفروا، نکلو، اثاقلتم الی الارض، زمین پہ ہی بوجھ بن گئے ہو، زمین سے چمٹ گئے، پیریاں والی چمڑ گئے۔ اس کا آسان ترجمہ کیا ہے پنجابی میں؟ اپنے کھیتوں سے ہی چمٹ گئے ہوئے، اثاقلتم الی الارض، زمین کے ساتھ بوجھ بن گئے تم۔ رضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کے سارے سامان پہ راضی ہو گئے، یا یہ گندم آئے گی، یہ ہوگا، چھوڑو۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا کی اس بال پہ راضی ہو گئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیا کا سامان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے مطلقاً نہیں، فی الآخرہ، دنیا کا مال بہت کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں مال ہی تو ہے، لیکن جہاں فی الآخرہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، مطلقاً نفی نہیں کی، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی۔ خبر دیکھو، تمہیں حکم ہے نکلنے کا، یہ حکم ہے کہ کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ پاک برباد کر دے گا، تو دوسری قوم کھڑی کر دے گا، نقد نتیجہ یہ ہوگا۔ الا تنفروا، اگر تم حکم نہیں ہے، یہ جبری برتی ہے بھائی، یہ کیا ہے، تو جانا ہی پڑے گا، نہیں جاؤ گے تمہیں سزا ملے گی، دوسری قوم کو اللہ پاک نے مشکل نہیں۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، تمہیں تو اللہ کیا کرے گا، سزا دے گا، یستبدل قوما غیرکم، اپنے کام کے لیے دوسری قوم کھڑی کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، واللہ ولا تضروا شیئا، تم کیا کر لو گے، کچھ بھی نہیں کر، اللہ کو یہ انکار کر کے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جانا ہے نا، تم نہ مدد کرو، اللہ نے پہلے کبھی مدد نہیں کی، اللہ ہر جگہ نہیں مدد کرتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو، کس کی، اللہ کے رسول کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے رسول کی یا اپنے دین کی مدد کی تھی، پہلے بھی کی تھی، اس بے سر و سامانی کے عالم میں کی تھی جب دو آدمی غار میں چھپ کر اپنی جان بچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہاں مدد کی تھی، تو یہاں نہیں کرے گا۔ وہ کیسا بے سر و سامانی کے عالم تھا کہ چھپ چھپا کے آئے ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور سارا فکر کیا ہے کہ جان بچا کے کسی طریقے سے
یسرب پہنچے، یہی فکر تھا نا، کسی طریقے چھپتے چھپاتے اور خود چھپے ہوئے ہیں، جب اللہ نے وہاں سے نکال لیا تھا یا بھی کر لیا۔ الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو مدد کی تھی۔ اذا اخرجہ الذین کفروا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، خود تو نہیں نکالا تھا، نکلے تو چھپ کر ضروری تھے، لیکن مانا کیا کریں گے جب انہوں نے نکلنے پر دو میں دوسرا حضرت صدیق اکبر تھے جناب نبی کے، یہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہ ثانی اسنین لقبی بن گیا، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحب، مفسرین فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کا صحابی ہونا تو نص قطعی ہے۔ اذ یقول لصاحب، باقی صحابہ کا ثبوت تاریخ سے ہے، حدیث سے ہے، حضرت ابوبکر کے صحابی ہونے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے، نص قطعی سے ہے، نص صریح سے۔ یقول صاحب لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں۔ غار میں جب تھے دونوں 3 دن رہے ہیں، ارد گرد کافر تلاش میں پھر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھ لیے کچھ لوگ، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ کیفیت یہ تھی کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا نا تو ہم سامنے ہیں، اللہ غم نہ کرو، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو یہاں سے بھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہنے کے لیے کہ بھائی میں وہاں کر سکتا ہوں تو یہاں بھی کر سکتا ہوں۔ انزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ پاک نے سکینہ اطمینان نازل کیا حضور پر، اور حضور کی ایسے لشکروں سے مدد کی کہ لم تروها، تو فرشتے آ گئے، حفاظت کے فرشتے آ گئے، اور مشہور واقعہ ہے وہ کیا، کبوتر تھا، کیا تھا، یہ انزل جنودا لم تروها، ایسے اسباب پیدا کر دیے جو تمہیں محسوس نہیں ہوتے تھے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ کافروں کی نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ پکڑیں، ان کی نیت یہ تھی کہ نہ پکڑے جائیں، اللہ پاک نے ان کی بات گرا دی، ان کی بات بلند کی۔ وہ 5 7 10 دن لڑائی یعنی ساری تگودو کس لیے تھی، ان کی تھی کسی طریقے سے پکڑ لیں، ان کی تھی کسی طریقے سے بچ نکلے، کس کی بات بلند ہوئی کس کی نیچی ہوئی، جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، ان کی بات کو نیچے کر دیا، کلمۃ اللہ، اللہ کے فیصلے بلند ہوتے ہیں، اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑی ڈانٹ پلا کے فرماتے ہیں بھائی انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب نکلو، یعنی ساز و سامان کم ہے تب نکلو، ثقالا بوجھل ہو تب نکلو، آسانیاں ہیں تب نکلو، مشکلات ہیں تب نکلو۔ فرض عین جب ہو جائے جہاد تو پھر خفاف ثقال نہیں ہوتا، فرض کفایہ میں دیکھا جاتا ہے، جب فرض عین حکم ہو جائے، فرض عین ہو جائے تو پھر خفاف ثقال نہیں ہوتا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہی بہتر ہے تمہارے، ذالکم خیر لکم، جب حکم ہو جائے تو حکم کی تعمیل تمہاری کیا ہے، بہتر ہے ان کو تم کا۔ فرمایا یہ ٹال بٹول کیوں تھی، فرمایا تھوڑا سفر ہوتا نا اور آگے نظر آتا کہ کمزور سا وہ دشمن ہے، غنیمت ملے گی، سارے آتے ہیں، سفر لمبا ہے، لڑائی کیسر سے ہے، سفر لمبا ہے، لڑائی کس سے ہے، روم سے ہے، اس لیے یوں ہو رہا ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر قریب کا سامان ہوتا کہ چلو 2 4 دن میں غنیمت لے کے واپس آ جائیں گے، سفراً قاصدا، وہ درمیانہ سفر ہوتا، زیادہ لمبا نہیں ہے، تو پھر یہ چلتے سارے نکلتے خوشی سے، لیکن بعدت علیہ مشقہ، یہ مشقت ان کو بڑی دور کی لگی ہے، مشقت ان کو 1 مہینہ جانے کا سفر تھا،
گرمی کا موسم تھا، لڑائی کیسر سے تھی۔ اب یہ جو لوگ رہ گئے نا، بہت سے لوگ نہیں گئے تھے، بہت سے لوگوں نے معذرت کر لی تھی، اجازت لے لی تھی، بہت سے لوگ نہیں گئے تھے۔ اب جب واپس آئیں گے نا تو قصبے اٹھائیں گے، جب صلی ہمارے بس میں نہیں تھا، بس میں ہوتا ضرور جاتے، بہت قصبے اٹھائیں گے، بس یحلفون باللہ، ہم قریب قصبے اٹھائیں گے۔ جب آپ واپس آئیں گے نا تو آپ کے سامنے قصبے اٹھا کر یقین دلائیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم، یا رسول اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا، بیمار تھے، پیسے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا، بڑی قصبے اٹھائیں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم۔ فرمایا یہ ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یہلکون انفسہم، اور اللہ تو جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ معاف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی تھی ان کو، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ جو سچ بولا، وتعلم الکاذبین، اور اب جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک، آپ سے وہ اجازت نہیں مانگتے، الذین یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، اس بات سے کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اپنے نفس مال و جانوں کے ساتھ جہاد کریں، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پاک متقین کو جاننے والا ہے۔ انما یستاذنک، پختہ بات ہے آپ سے اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں ہیں، ہم فی ریب میں ترددون، ان کے دل شک کرتے ہیں، وہ اپنے شک میں ہی تردد کرنے والے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اگر یہ ارادہ کرتے خروج کا، لاعدوا له عدہ، تیار کرتے اس کے لیے سامان، ولکن کرہ اللہ بعاصہم، لیکن اللہ پاک نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، ان کو سست کر دیا، وقیل، اور کہا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھو۔ لو خرجوا فیکم، اگر تمہارے درمیان نکلتے یہ بھی، ما زادوکم الا خبالا، نہ اضافہ کرتے تم میں مگر فساد کا، ولا اوضعوا، اور تمہارے درمیان باتیں ڈالتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، تمہارے بارے میں فتنہ تلاش کرتے، فیکم سماعون لہم، تمہارے اندر بھی ان کی باتیں سننے والے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے تلاش کیا تھا، کوشش کی تھی فتنہ کی، اس سے پہلے بھی، قلبوا لک الامور، آپ کے لیے معاملات پلٹا دیے تھے، حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، یہ ناپسند کرتے ہیں۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتا ہے یہ ذلی، مجھے اجازت دے دیں، ولا تفتنی، آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، الا فی الفتنة سقطوا، خبردار فتنے میں تو گرے ہوئے ہیں، ان جہنم، بے شک جہنم، لمحیطۃ، احاطہ کرنے والی ہے کافر کا۔ ان تصب کا حسنہ، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، تسوہم، ان کو بری لگتی ہے، وان تصب کا مصیبہ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقول، کہتے ہیں یہ، قد اخذنا امرنا، ہم نے سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے، ویتولوا، اور پھرتے ہیں وہ، وہم فرحون، اور یہ خوش ہوتے ہیں۔ قل، کہہ دیجیے، لن یصیبنا، ہمیں یہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ پاک نے ہمارے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اللہ پر فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کرے متوکل مومنون۔ قل، کہہ دیجیے، حل تربصون، نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں، الا احدی الحسنیین، مگر دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا، نحن نتربص بکم، ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ پاک تمہیں عذاب پہنچائے گا، من عندہ، اپنی طرف سے، اور بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجیے، انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو خوشی سے یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم تھے نافرمان قوم، وما منعہم، نہیں ان کو روکا اس بات سے، تقبل منہم نفقاتہم، کہ قبول کی جائے ان سے ان کے خرچے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات نے کہ اللہ رسول کا انکار کیا، ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور نہیں ادا کرتے نماز مگر وہ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا وہم کارہون، مگر وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد، انما یرید اللہ، اب پختہ بات اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں، لیعذبہم بہا، تاکہ اس مال جان کے ساتھ ان کو عذاب دے دنیا میں ہی، وتزہق انفسہم، اور جب جن کی جانیں نکل رہی ہوں تو وہ ہم فاسق کافر ہوئیں، ویحلفون باللہ،
اللہ کا حلف اٹھاتے ہیں انہم لمنکم، بے شک تم میں سے ہیں، ما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم، لیکن ایسی قوم ہے یہ یفرقون، جو علیحدگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لو یجدون ملجا، اگر کوئی پناہ گاہ مل پالیں یہ، اور مغارات یا غار پالیں، اور مدخلا یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، اس کی طرف پھر جائیں، وہم یجمعون، یہ دوڑ لگا رہے ہو۔ منہم، ان میں سے کچھ ہوئے ہیں، من یلمزک، جو عیب چینی کا آپ پہ عیب لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، ان اوتوا منہا رضوا، اگر ان کو دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس میں سے نہ دیا جائے اذا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جائے اس چیز پر، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ رسول ان کو دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ پاک کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ، القریب اللہ پاک ہمیں دے گا اپنے فضل سے، اللہ کا رسول بھی دے گا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں جاتے، لمبے سفر سے گھبرا گئے ہو، یہ کرتے ہو۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی تنبیہ کی، یہ آئے تھے آپ کے پاس، یا رسول اللہ یہ ادھر بی بی بیمار، اچھا ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، اچھا ٹھیک ہے، ان کو اجازتیں کیوں دیتے رہے آپ؟ کچھ معذرت عذر پیش کیے تھے اور حضور نے ان کے عذر قبول کر کے ان کو کیا کر دی تھی، اجازت دے دی تھی، اللہ کہتے کیوں بولا، تھوڑا صبر تو کرنا تھا، دیکھنا تو تھا کہ حفل، لیکن معافی کا اعلان کر کے اللہ پاک آپ کو معاف کرے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ کو، لیکن جناب یہ آپ نے کیا کیا، لما أذنت لهم، یہ بھی ان 5-6 نکیروں میں سے ہے جو اللہ پاک نے حضور پر نکیریں فرمائی ہیں، نہیں کرنا تھا، وہ بدر کی قیدیوں والا بھی، اور یہ بھی بڑے، وہ تو سختی کے ساتھ تھا نا، یہ نرمی سے، وہ لہجہ بڑا سخت تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا ہے، یاد رہا نرمی سے، افل اللہ آپ کو معاف کرے۔ جس طرح ماں کے پاس بچہ کو غلطی کر کے آتا ہے نا، وہ ماں قربان ہے کہ کیتے ہی اور ماں صدقے ہے کہ کیتے ہوتا ہے نا، یہی لہجہ یہ افل اللہ نے آپ کو معاف کر، لما أذنت لهم، کوئی اجازت دی تھی آپ نے، حتیٰ يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اتنا تو انتظار کر لینا تھا کہ سچے جھوٹے الگ ہو جاتے، پتہ تو چل جاتا، آپ اجازت دینی شروع کر دیا آپ نے، اس پر اللہ پاک کر دیا، حتیٰ يتبین لك، آپ کے لیے واضح ہو جاتا، الذین صدقوا، سچے بھی، کہ سچا عذر کون پیش کر رہا ہے، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹے کون ہیں۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں، مومن کبھی اجازت نہیں مانگے گا، جس کا ایمان پختہ ہے نا وہ کبھی اجازت کون مانگے گا، شک کرنے والا، لا یستأذنک، آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگے گی، کو الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کس بات کی اجازت، ان یجاہدوا فی اموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں مال جال سے جہاد کرنے میں عذر پیش کر کے اجازت یہ لوگ تو نہیں مانگیں گے، تو اللہ پاک متقین کو جانتا ہے، اجازت کون مانگیں گے، الذین لا یؤمنون باللہ والیوم، جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، مرتابت کل دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم فی ریبہم یترددون، اپنے شک میں ہی تردد میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اب ایک علامت ہو، ایک بات یہ ہے کہ مومن اجازت نہیں مانگے گے، متردد اجازت مانگے گے۔ دوسری بات تھوڑا سا آپ نے یہ بھی چیک کر لینا تھا نا، اسے تیاری کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، آپ کو اعلان کیے ہوئے تو کئی دن ہو گئے، اگر تیاری کی ہوئی ہے، کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو یہ عذر ہے، اور تیاری ہی نہیں کی ہوئی یہ عذر کی عذر ہے، اتنا تو دیکھ رہا ہوں۔ لو اراد الخروج، اگر ان کا خروج کا ارادہ ہوتا اور عذر کی وجہ سے نہیں گئے تو کیا ہوتا، لأعدوا له عدہ، کوئی تیاری تو کی ہوتی انہوں نے، تو سامان تیار کیا ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہے، ایک بات ہو، اللہ پاک کہتے ہیں یہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، میں بھی نہیں لے جانا چاہتا تھا، ایک حکمت یہ بھی تھی، یہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، میں بھی نہیں جا کے انہوں نے تم کو خراب ہی کرنا تھا، اسی میری حکمت بھی یہ تھی کہ ٹھیک ہے، کرے اللہم بعاثہم،
ان کا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں تھا. فثبتو، اللہ پر ان کو بیٹھے رہو جاتے. ثبت میں ان کو سست کر کہ اللہ کی حکمت بھی تھی. لو کرہ اللہ وکرہ اللہ بعاصہم، اللہ پاک ان کے انبیاس کو اٹھنے کو جانے کو پسند نہیں تھا. ثبتو، اور کہا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے تم بھی بیٹھو. اللہ کی حکمت بھی یہ تھی کہ نہ جائے. کیوں؟ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے اور نکلتے جاتے آپ کے ساتھ، فساد ہی زیادہ. لما زادوکم الا خبالا، کوئی نہ کوئی شرارتیں ہی کرتے ہیں. اس طرح پہلے غزووں میں کرتے رہے. احد میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ غزوہ مریسی میں کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ کے ساتھ تہمت لگا کہ کیا طوفان کھڑا کر دیا تھا. کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ پیچھے رہو. لو خرجوا فیکم، اگر تمہارے درمیان یہ بھی نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، خبال فساد، نہیں زیادہ کرتے تمہیں مگر کیا؟ فساد. ولا اوضعوا خلالکم، اور وضع درمیان میں بات ڈالا، تمہارے درمیان یہ کانا پھوسیاں کرتے رہتے. ولا اوضعوا خلالکم، تمہارے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہتے. یبغونکم الفتنہ، تمہارے بارے میں کیا تلاش کرتے؟ کوئی نہ کوئی فتنہ تلاش کرتے ہی رہتے. بات یہ ہے فیکم سماعون لہم، تمہارے اندر بھی کچے کانوں کے لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں بات. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی سن لیتا اچھا یار شاید ہوا ہوگا، کہتا نہیں ہوا ہوگا. فیکم سماعون لہم، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سن لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ یہ نہ جائے. واللہ علیم بالظالمین، فرمایا انہوں نے پہلے بھی فتنے کھڑے کیے تھے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ فتنے کھڑے کیے. اور قلبوا لك الامور، آپ کے معاملات کئی دفعہ پلٹائے ہیں انہوں نے. بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، ایک مہینہ کیا صورتحال رہی ہے. ایسی فضا پیدا کر دی کہ حضور نے بھی حضرت عائشہ سے یہی کہا، عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو. یہاں تک بات پہنچا دی تھی انہوں نے. قلبوا لك الامور، آپ کے معاملات کئی دفعہ انہوں نے کیا کیے ہیں؟ پلٹا دیے ہیں. حتیٰ ظہر امر اللہ، یہ تو اللہ پاک نے بات واضح کر دی تھی. حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہے. اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا جناب نہیں، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، خام خواہ اس کو پریشانی میں مت ڈالو. وہ یہ ناپسند کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یہ میری حکمت بھی تھی کہ نہ جائے. کہ فساد کریں گے، خرابیاں پیدا کریں گے، معاملات پلٹائیں گے. ایک تو عمومی بات. فما ومنہم، یہ ومنہم آگے شروع ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ ومنہم اتنی بار ہے صورت میں کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں سب کا کچا چٹھلا کھول دے. وہ کہتے ہیں اس صورت کا نام ایک سورۃ الفاضحہ ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس صورت کا ایک نام کیا ہے؟ رسوا کرنے والی صورت، بھید کھول راز آشکارا کرنے والی صورت، سب کو ننگا کرنے والی صورت. منہم کہہ کہ اس نے سب کو ننگا کر دیا. اس صورت کا نام، ایک صورت کا نام کیا ہے؟ واضح. منہم، ایسے لوگ بھی ہیں ان میں. یہ جد بن قیس تھا، مرافق تھا، اور ایک مجالد تھا. اس طرح کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کمزور دل کا آدمی ہوں، گوری عورتیں دیکھوں گا تو رہ نہیں سکوں گا، اب مجھے فطرے میں ڈائی ڈالے آپ. وہ خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، میں بس کام خراب ہو جائے گا میرا، ہر روز کی مصیبت میں پڑا رہوں گا، اس لیے مجھے آپ نے اے ذن لی ولا تفتنی، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، دل پھینک قسم کا آدمی ہوں، تو آپ مجھے فطرے میں نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے، مجھے اجازت دے دیں. اس نے یہ کہہ کہ اجازت ہے تو بڑا غلط سا لطیفہ. ہمارے ساتھ اس پہلے زمانے میں لندن میں ایک بزرگ جایا کرتے تھے، فوت ہو گیا، اللہ پاک نے مغفرت فرمائے. 1 سال گئے، مہینہ پھرے لندن میں، دوسرے سال کا میں نہیں جاتا. کیوں جی؟
میرے کو روز نہیں لاتا جاتا اس سردی میں کہ ٹھیک ہے آپ لگائیں کہنے کہ میرے کو سردی روز نہیں لاتا میرے کو من یقول ذلی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دے، مجھے آزمائش پہ نہ ڈالیں، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، بہت خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، مصیبت میں پڑوں گا، تو میں فتنے میں تو پڑے ہوئے ہو، الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو گر گئے ہیں، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی فتنہ سب سے بڑا یہی ہے، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ فرمایا ان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے، ان تصب کا حسرت تسؤہ، آپ کو کوئی بھلا پہنچے نہ خیر کی بڑی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان تصب کا حسرت ہو، آپ کو کوئی حسنہ، کوئی خیر، کوئی فتح، کوئی غنیمت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان تصب کا مصیبہ، جنگ میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، جنگ صرف جیتنے کا نام تو نہیں ہے نا، جنگ میں نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نقصان کی بات آ گئی تو پھر بڑے ہوشیار بنے، کہتے ہم نے پہلے اپنا بندوبست کر لیا تھا نا، نہیں گئے تھے نا ساتھ، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے سمجھ آ گئی تھی بات کہ نہیں جانا چاہیے، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا، یہ پھر اپنی ہوشیاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تصب کا مصیبہ، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی کنٹرول کر لیا تھا، اور یہ یتولوا وهم فرحون، جب وہ پھرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم بچ گئے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے ہم بچ گئے اور ان کو مصیبت پہنچی۔ اب ان سے کہہ دیجئے مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، راحت بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، مصیبت وہی آتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، اور وہ ہمارا دوست ہے، دشمن نہیں ہے، وہ مولانا، اللہ پر توکل کر، فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان منافقین سے، ایک تم بھی انتظار کر رہے ہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی دو باتوں میں سے ایک کا، ہم بھی دو باتوں میں سے ایک کا۔ تم تو ہمارے بارے میں جن دو باتوں کا انتظار کرو وہ دونوں اچھی ہے، هل تربصون منا الا احدى الحسنيين، ہم کامیاب واپس آئیں تو غازی ہیں، شہید ہو جائیں تو شہید ہیں، یہ دونوں حسنہ ہی ہیں۔ تم انتظار میں ہو کہ یہ کیا صحیح واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، وہاں مر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بھائی دونوں ہمارے تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، دونوں حسنیین ہیں، کامیاب واپس آ جائیں تب بھی حسنہ ہے، اور وہاں قتل ہو جائے تب بھی کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ اور ہمیں بھی دو باتوں کا انتظار ہے، تمہیں بھی دو باتوں میں سے ایک کا انتظار ہے، ہمیں بھی تمہارے بارے میں دو باتوں میں سے، ہمیں یہ تو یقین ہے تمہیں اللہ سزا دے گا، خود دے گا یا ہم سے دلوائے گا۔ نحن نتربص بکم، ہم بھی تمہارے بارے میں یہی انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اللہ پاک خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، ہم بھی انتظار میں، تم بھی انتظار کرو، قل تربصوا فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، 2-4 سال پتہ چل جائے گا۔ ان میں سے ایک مجالد اور یہ قیس بن جد بن قیس، اور یہ یا رسول اللہ، قرآن پاک نے دونوں جہاد کہے ہیں نا، جاہدوا باموالکم وانفسکم، ہمیں ساتھ لے جائیں، ہم خرچہ دیتے ہیں، ہم سے کیا لیں؟ باموالکم کر رہے ہیں ہمارا، بانفسکم ہمارا رہنے دیں، ہم سے ہماری جگہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے منع فرما دیا، ان سے خرچہ نہیں ہے، ان سے خرچہ، انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، یہ منافقین کو سزا ملی کہ ان سے فدیہ نہیں لینا، ان سے خرچہ چندہ، ان سے انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، کیوں؟ تم بڑے بے ایمان ہو، آسان ترجمہ کر رہا ہوں، تم سے پیسہ تم سے ہم سے بدلہ نہیں لینا، مال نہیں لینا، مرضی سے دو یا مجبور ہو کے دو، کیوں؟ انکم کنتم قوم، بڑے بے ایمان ہو تم سے ہم نہیں لینا، یہ سزا دی ایک۔
فرمایا یہ بڑی سخت سزا ہے، نفقات قبول نہ کرنا، رد کر دینا بہت سخت سزا ہے۔ وجہ بیان کی، ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، ان کے نفقات کیوں قبول نہیں کیے جاتے، کیا معنی ہے؟ ما منعہم، نہیں روکا ان کو کہ ان کے نفقات کیا کیے جائیں، قبول کیے جائیں۔ ان کے نفقات قبول کرنے میں معنی کیا ہے؟ پہلی بات اللہ رسول کا انکار کرنا، دوسری بات بڑی خطرناک ہے یہ، لا یأتون الصلاۃ اللہ سارے نماز میں سستی کرتے ہیں، لا یأتون الصلاۃ اللہ ہم کسالى، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ سستی سے پڑھتے ہیں۔ دو، تیسری بات لا ينفقون، خرچ کرتے ہیں تو دل کے خوشی سے نہیں کرتے، مجبور ہو کے کرتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، دکھاوے کے لیے، مجبوری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے نفقات قبول نہیں کی۔ یہ نفقات قبول نہ کرنے کی وجہ بیان، تین وجہ بیان کی۔ اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ دل سے۔ اب ان کے پاس پیسے بڑے ہیں، مال بہت ہے، اس پہ آپ پریشان نہ ہو۔ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال، ان کی اولاد تمہیں تعجب نہ ڈالے۔ اللہ پاک نے اسی مال کے ذریعے اسی دنیا میں ان کو سزا دینی ہے، اسی مال کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے، اسی دنیا میں اللہ پاک ان کو کیا، یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، مال نعمت بھی ہے، مال عذاب بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد کیا ہے؟ مال اور اولاد عذاب بن جائے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ انما یرید اللہ، اللہ پاک ارادہ کرتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ساتھ دنیا میں سزا دے۔ اور اس سے بڑی سزا کیا؟ تزہق انفسہم وہم کافرون، یہ کفر کی حالت میں مرے، ایمان کی توفیق نہ ہو۔ اس سے بڑی سزا بھی ہے تزہق انفسہم وہم کافرون، جب ان کی جانیں نکل رہی ہو تو یہ کفر پر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا اللہ یہ کہیں ایمان قبول نہ کرے، ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہ دینا۔ یہ بڑی سخت، سب سے سخت بد دعا یہ ہے، سب سے سخت بد دعا یہ ہے، تزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کے نفس جب جانیں نکل رہی ہو تو یہ کس حالت میں ہو؟ کفر کی حالت۔ فرمایا کہ اگر یہ تو مجبوری سے، حالات کی مجبوری سے تمہارے ساتھ ہے، آج ان کو موقع ملے بھاگے، آپ سے بھاگنے کا ان کو موقع ملے، صحیح ایسے بھاگے گے کہ جیسے لو یجدون ملجا، اگر یہ کوئی پناہ گاہ دیکھ لیں، مغارات، ان کو غار مل جائے، اور مدخل یا کوئی گھسنے کی جگہ ملے، لولو، یہ بھاگ جائے گا، ایسے بھاگے گی۔ یجمعون، جمع کہتے ہیں گھوڑے کی تیز رفتاری، تیز رفتاری سے بھاگے گی، مجبور ہے، جا نہیں سکتے کہ وَمِنْهُمْ، ایک منہم اور آ گیا، وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگوں بھی ہیں، مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آپ جو صدقات اور بیت المال کے اموال تقسیم کرتے ہیں تو یہ عیب نکالتے رہتے ہیں، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو تھوڑے دیے، اس کو زیادہ دیے، یہ کرتے ہیں۔ منہم من یلمزک، صدقات کی تقسیم میں آپ پر لمز کہتے ہیں تان کرنا، اعتراض تلاش کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کس کو کتنے دیے، اور اپنے بارے ان عطوا منہا رضوا، ان کو 4 پیسے ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پہلے بھی عطوا منہا، اگر نہ دیے جائیں ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیے، اس کو کیوں دیے، یہ بھی ان کی عادت ہے۔ حالانکہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ، ایک مومن اگر ہیں تو مومن کو کیا، مومن کی کیفیت بیان کی ہے، رضوا ما آتاہم اللہ ورسول، اللہ رسول نے جتنا دے دیا اس پہ راضی ہوں، اور آگے کے لیے کہ حسب اللہ کافی ہے، چلو اب نہیں دیا پھر دے دیں گے، سیؤتینا اللہ ورسول، اب اگر اللہ رسول نے نہیں دیا تو آئندہ اللہ رسول جو ملا ہے اس پہ قناعت کریں، آئندہ کی امید رکھیں، مومن کی صفت یہ۔
مومن کی صفت کیا ہے؟ جو مل گیا اس پر رضا قناعت، اور آئندہ کے کیا رکھیں؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ پاک آئندہ دے دے گا، اب نہیں دیا تو آئندہ دے دے گا۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔